احمدہ و اصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرما گئے یہ ہادی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صاحب صدر، میرے لیے، آپ سب کے لیے انتہائی قابل احترام ملک کے اندر وحدت اور محبت کی نشانی آیت الخیر، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جناب حضرت مولانا قاری محمد منیر جالندھری صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ، جناب علامہ فاروق خان سعیدی صاحب خطیب یورپ، جناب علامہ زبیر صدیقی صاحب، دینی جماعتوں کے قائدین محترم، میرے سامنے بڑے ہی خوبصورت چہرے، میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ جب حضرت قاری صاحب سٹیج پہ تشریف رکھتے ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا خطاب سنوں اور ان کے خطاب کے بعد جو وہ ہدایات جاری کرتے ہیں اس پہ عمل کروں۔ میرے دل میں بڑا احترام ہے، میرا اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ حضرت قاری صاحب، میرے دل میں آپ کی بڑی عزت احترام ہے۔ آپ نے دینی جماعتوں کی آپ نے لاج رکھی ہوئی ہے، دینی مدارس کا جو کامیابی کا حلیہ آپ کو نظر آ رہا ہے جناب قاری صاحب، وہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اللہ آپ کی یہ ساری کاوشیں قبول و منظور فرمائے۔ میں سوچ رہا تھا کہ حضرت کی موجودگی میں کیا کہوں۔ حضرت قاری صاحب، جناب فاروق سعیدی صاحب، آپ نے بھی بڑے جلسے کیے ملک کے اندر، ہم بھی بڑے جلسے کرتے آ رہے ہیں، شجاع آباد میں کئی دفعہ آئے، لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جتنا اجتماع آج کا اجتماع ہے شجاع آباد کے اندر، اور بڑا ہی منظم، بڑا ہی ڈسپلن اور بڑی محبت سے علماء کی تقاریریں سننے والے، حضرت محسوس کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے اندر جس طرح ختم نبوت کے مسئلے پر انقلاب آیا تھا، آج انشاءاللہ صحابہ کے دفاع کرنے کے لیے بھی آپ میدان میں آئے ہیں، تو
یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، ہاتھ کھڑے کر کے کہو گے انقلاب آئے گا۔ ہمارے جیتے جی اب دوبارہ اگر کسی نے کوشش کی، لاہور کے اندر بیٹھ کر بکواس کی، اسلام آباد کے اندر کسی نے زبان چلائی، لودھرا کے اندر صحابہ کے جان نثاروں کے جذبات کو مجروح کیا، جناب وزیر اعظم صاحب، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے ریاست مدینہ، نام ریاست مدینہ کا لیتے ہو اور گالیاں ابو بکر کو دلواتے ہو، نام مدینے کی ریاست کا لیتے ہو اور تبرہ صحابہ کرام پہ کراتے ہو۔ اب لعن لگ چکی ہے، یا تمہاری حکومت رہے گی یا پھر ہم صحابہ کے جان نثار رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہی رہیں گے، صحابہ کے گستاخ دنیا میں نہیں رہیں گے۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے گستاخوں کو بھی معاف نہیں کرتا۔ اور لوگوں اتنی پیاری گفتگو کر رہے تھے، وہ کیسا برا دن تھا جس دن کچھ بدماشوں نے اسلام آباد کے بیٹھ کر ابو بکر صدیق کو برا کہا، اور تم کہتے ہو وہ باہر چلا گیا۔ اگر واقع باہر چلا گیا ہے تو پھر بھی تم ذمہ دار ہو، اگر پاکستان میں موجود ہے تو ان کو گرفتار نہ کرنے کے پھر بھی تم ذمہ دار ہو۔ اور بولو اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا؟ اس آصف علوی صحابہ کے دشمن کو گرفتار جو کیسا کرنا چاہیے، اسے ہاتھ کھڑا کرنا چاہیے۔ ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ آئی جی پنجاب، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، پاکستان کے مشیروں وزیروں، یہ ہزاروں کا اجتماع ہاتھ اٹھا کے اللہ کی عدالت میں بیٹھ کے تمہیں اللہ کی عزت و عظمت کا واسطہ دے کے کہتا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے جذبات سے نہ کھیلیے، صحابہ کے گستاخوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیے، ان پہ 295 کا قانون لاگو کیجئے، جو نبی کے صحابہ کی گستاخی کے مرتکب ہو چکے ہیں ان کو سزائے موت دیجئے۔ اور بولو بھائی، اور جناب جلندری صاحب، محترم جلندری صاحب، ہم آپ کے کارکن، صحابہ کے دیوانے اور مستانے، شمع رسالت کے پروانے، یہ چھاتیاں کھول کر بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کو بیان کرتے ہوئے، عمر فاروق کی عدالت کو بیان کرتے ہوئے، علی شیر خدا کی شجاعت کو بیان کرتے ہوئے، عثمان ذی النورین کا حیا اور شرم بیان کرتے ہوئے اگر کسی کو برا لگتا رہے، ان لوگوں کی تحفظ کی خاطر ہماری چھاتیاں حاضر ہیں، ہم گولی کھا سکتے ہیں لیکن سینوں سے نبی کے صحابہ کی محبت نہیں نکال سکتے۔ کیا سمجھا تم نے یار؟ آج ابو بکر کی شخصیت توبہ نعوذ باللہ، اور بدبخت کوئی تیرے ذاکر کو گالی دے، کوئی تیرے بڑے کو برا کہے، تو کیا کچھ نہیں کرتا۔ وہ ہم سنی، ہم اہل سنت، وہ اہل سنت لوگوں، اہل سنت ساتھیوں، ہماری ایمانی غیرت کہاں گئی؟ ہم کیوں نہ مر گئے؟ اور اب سروں پہ کفن باندھ کر، بولو سروں پہ کفن باندھ کر نکلو گے جب قاری صاحب اشارہ کریں گے ہم نے ملک کے امن و امان کو برباد نہیں کرنا۔
اتحاد و امن کا خون خرابہ نہیں کرنا، ملک کے اندر بدامنی نہیں پھیلانی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہیں گے کہ جہاں بھی ہمیں موقع ملے گا ہم نبی کے صحابہ کے گستاخوں کو پکڑیں گے اور جیل میں ڈال دیں گے۔ بولو جیل میں، اور بولو جیل میں ڈالو۔ اور مجھے اور تجھے کیا ہو گیا؟ میرا نبی فرمائے ابو بکر فی الجنہ، زور سے بولیے ابو بکر۔ میرے بھائی اب ایوب صاحب کہہ رہے تھے نا، ذرا زور زور سے کہیے ابو بکر فی الجنہ، اور زور سے کہیے ابو بکر فی الجنہ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، اصحاب رسول، تمام اصحاب رسول اصحاب الجنہ ہے۔ اور میں نے تو کل بھی کہا کسی فورم پہ کہ لوگوں ہم بہت کچھ کرتے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، خطبے دیتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر اللہ راضی ہو جائے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہو سکتا اللہ راضی نہ ہو، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ کسی کی نیکی قبول نہ کرے۔ یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ اور لوگوں میرے نبی کے صاحب کیسے ہیں، میرے نبی کے یار کیسے ہیں، میرے نبی کے ساتھی کیسے ہیں؟ تم کہتے ہو ٹھیک نہیں ہے، میرا اللہ کہتا ہے تم پہ راضی ہوں یا نہ ہوں، لیکن محمد کے صحابہ پہ اللہ راضی ہو چکا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اتنی بڑی ڈگری کے بعد، اللہ کے اتنے بڑے فیصلے کے بعد، اللہ کے اتنے بڑے اعلان کے بعد، جو بدبخت یہ کہتا ہے کہ ابو بکر یوں ہے، معاویہ یوں ہے، عمر یہ ہے، عثمان یہ ہے، تو اس کے لیے ایک ہی بات ہے، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، اور بولو فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ، موتوا بِغَیظِکُم، جو صحابہ کو برا کہتا ہے، موتوا بِغَیظِکُم، جو صحابہ کو برا کہتا ہے، لعنۃ اللہ علی شرکم۔ آئیے میری آپ سے درخواست ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب کہتے تھے میں حضرت کی موجودگی میں کہتا کچھ نہیں، میں اپنا سبق سنا رہا ہوں، میرے جذبات تھے کہ آج اپنے قائد کی موجودگی میں وقت زیادہ لے کر ان کی منت بعد میں کر دوں گا، ان کی گستاخی پر میں معذرت کر دوں گا، لیکن میں اپنے جذبات شوجہ آباد کے عوام تک، مولانا زبیر تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ملتان سے یہ تحریک چل پڑی ہے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، اہل سنت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو چکے ہیں۔ اس اتحاد کے اندر، اس یکجہتی کے اندر کوئی کالا نبی کے صحابہ کا دشمن رکھنا ڈال سکتا نہیں۔ اور یہ اتحاد قائم رکھو گے، اور ہاتھ لے کے اتحاد قائم رکھو گے۔ آخری بات، کچھ کام ہمارے ہیں وہ ہم نے کرنے شروع کر دیے، علماء کرام نے قافلہ لے کے نکل پڑے، آپ کے کچھ کام ہیں وہ آپ نے کرنے شروع کر دیے، آپ نے بینر لگائے، آپ تشریف لائے، جلسہ سنا، یہ آپ نے ہمیشہ سننا ہے، بولو آپ نے نہیں دیکھنا۔ یہ تقریر کرنے والا اہل حدیث ہے، یہ تقریر کرنے والا بریلوی ہے، میرے اہل حدیث بھائیو، قسم ہے آپ کو اپنے اللہ کی، اگر کوئی بریلوی بھائی نبی کے صحابہ کی تعریف کرتا ہے، سارے کام چھوڑ کے اس اپنے بریلوی سنی مولوی کی تقریر سنا کرو۔ کوئی دیوبندی آتا ہے یہ نہیں کہنا دیوبندی ہے، جاؤ وہ اتحاد اہل سنت کا ساتھی ہے، وہ نبی کے صحابہ کا وفادار ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے جان نثاروں کا پیارا ہے، وہ تینوں مسلکوں سے جس مسلک کا ہے وہ ہماری آنکھ کا تارا ہے۔ ایک پیغام حضرت کی اجازت سے ایم پی اے جیت کر گئے شجاع آباد سے، میں تمہیں پھر خدا کی توحید کا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کا واسطہ دے کے کہوں گا کہ آپ گھر آرام سے نہیں بیٹھنا۔ ہم نے 1974 میں جب اہل سنت نے اتحاد کیا تو آج قادیانی دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے، اور اگلا بیان مکسیوال یہ قافلہ چل پڑا ہے، ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، ہم نے اسمبلی کا گراؤ کرنا ہے، ہم نے ایم پی ایس کو کہنا ہے، وزیر اعظم کو کہنا ہے، جو بنیاد اسلام کا
بل آیا ہے جو چولی شجاع پرویز الہی نے پیش کیا ہے، اس بل پہ دستخط کرو گے تو شوجہ آباد کے عوام آپ کو ووٹ دیں گے۔ اور بولو ایسا کرو گے؟ 15 20 بندے جب پتا چلے لاہور سے فلان بھی آ فلان آ چکا اس کے گھر پہنچ جاؤ، جو پہنچے گا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ جناب ایم پی صاحب اگر آئندہ ووٹ لینا ہے، حلقے میں آنا ہے تو جاؤ لاہور میں جا کے جو بل پیش ہوا حضرت صحابہ کا اس پہ جا کے سائن کرو۔ بولو کہو گے؟ لڑائی تو نہیں ہے نا بھائی، یہاں بہت ساری ایجنسیاں ہیں، بہت سارے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی نہیں ہے، ہم اپنا مطالبہ کرتے ہیں، اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ مان لو، اس بنیاد اسلام کا جو بل ہے اس کو پاس کر لو، یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اس پاس کراؤ گے؟ جو نہیں کرے گا اس کو ووٹ۔ اور قاری صاحب کو ٹیلی فون پہ کہنا کل کہ قاری صاحب ہم 10 بندے گئے تھے اور ایم پی اے کو آپ کا پیغام سنا کے آئے ہیں کہ جناب لاہور جاؤ اور اس بل کی حمایت میں اعلان کرو، جو بل کی حمایت کرتا جائے، بل کی حمایت کرتا جائے، دستخط کرتا جائے، میرے دوستو وہ ہمارا ساتھی ہے۔ اور عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو نے کتنا لوگ باتیں کرتے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نیکیاں اور تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مرزیوں کو کافر قرار دینے والی نیکی بہت بڑی ہے۔ سوشلزم کے نام پہ آنے والی اسمبلی بھٹو کے دور میں جناب مفتی محمود علیہ الرحمہ، جناب شاہ نورانی علیہ الرحمہ، جناب غوث بخش ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا معین الدین لکھوی، جناب علامہ صالح ظہیر، مولانا ابراہیم سیالکوٹی۔ میرے بھائیوں، جب قادیانیوں کا مسئلہ سامنے آتا ہے کہ 847 سال پہلے جو اہل سنت تھے ان کا نام سامنے آ جاتے ہیں۔ آئندہ اگر اس بل کے مطابق تم نے کوشش کی، ایم پی ایس نے کوشش کی، میں نے دستخط کیے، خدا کی قسم تو اللہ بھی راضی ہوئے گا اور محمد مصطفیٰ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آپ کو پانی پلائیں گے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں نبی کے ہاتھوں سے پانی پی لوں، جو ایم پی ایس چاہتا ہے کہ ابو بکر کے ساتھ مل کر جنت پہ چلا جاؤں، جو یہ آئی جی پنجاب چاہتا ہے، وزیر اعظم چاہتا ہے کہ مجھے جنت مل جائے، تو اس کا ایک شارٹ کٹ رستہ ہے کہ آؤ نبی کے صحابہ کی عظمت کو مان، پیغمبر کے صحابہ پہ رضی اللہ کہنا شروع کر دو، نبی کے ساتھیوں کو سلام اللہ رضی اللہ، ان پہ جو بھی اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے ان لفظوں کو پکارنا شروع کر دو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، میرا اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، میرے کچھ جذبات تھے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان ہیروں کو، ان لیڈروں کو، علماء کی قیادت کو اللہ زندہ و سلامت رکھے۔ قاری صاحب، میری جماعت کا ایک فرق ہے، شاید آپ میں سے بہت ساتھی مجھے جانتے ہوں گے کہ میں تو 25-40 سال سے، اس سے بھی زیادہ ہم نے بڑا کچھ دیکھا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ نبی کے صحابہ کی عظمت پر کبھی سودے بازی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت میں میرا گزارا ہی نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی۔ اگر کسی کو جنت کا راستہ چاہیے، جنت میں جانا چاہیے، تو میرے نبی کے صحابہ کو مان لے، میرے نبی کی ختم نبوت کو مان لے، میرے اسلام کو قبول کر لے، بنیاد اسلام کا جو بل ہے اپنے خود بل کر لے، لیکن مانے ضرور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ لینے کا معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔